تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا کوئی بندہ بندوں کی محفل سجا کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ فرشتوں کی محفل سجا کے اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ نے اپنے ذکر کے لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ پس جب تم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اگر کھڑے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، اگر بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، اور اگر کروٹوں کے بل سو رہے ہو تو تب بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی ہر حالت میں اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا، اٹھتے میرا ذکر کر، بیٹھتے میرا ذکر کر، سوتے میرا ذکر کر۔ اب یہ سوال ابھرتا ہے کہ وہ ذکر کون سا ہے جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے؟ تو یہ اولیاء اللہ نے بتلایا کہ وہ ذکر لسان نہیں ہے بلکہ وہ ذکر قلب ہے، وہ دل کا ذکر ہے، کہ اگر آپ دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ میں چینج کر لیتے ہیں، اللہ اللہ میں کنورٹ کر لیتے ہیں، پھر آپ کروٹوں کے بل سوتے رہنا، آپ کے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے۔ دل کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور سلطان باہو نے اسی چیز کے متعلق فرمایا کچھ ستیاں جاگتے ہو، کچھ جاگدیاں ستے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کروٹوں کے بل سو رہے ہیں لیکن سوتے ہوئے بھی ان کے دل اللہ اللہ سے جاگ رہے ہیں۔ دوستان عزیز آئیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر اللہ کا وصل چاہتے ہیں، قرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو اس اسم اعظم کے فیض کو حاصل کریں اور دیکھیں کہ دل اللہ اللہ سے روشن کیسے ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے محترم حاجی سعید احمد قادری صاحب کو کہ جنہیں ایک اللہ کے برد کامل کی طرف سے یہ فیض عطا کرنے کا اذن ہے کہ آپ کو ذکر قلب کا فیضان عطا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست توجہ دل کی طرف رکھیے اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو، اللہ ہو 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 اللہ۔ سامعین، آپ سب کو مبارک ہو، یہ ذکر قلب کا فیض آپ کے دلوں تک پہنچا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ دل کی دھڑکن سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ایک دھڑکن سے اللہ، ایک دھڑکن سے ہو۔ اگر آپ کا وضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی آپ چلتے پھرتے دل ہی دل میں اللہ کا ورد کر سکتے ہیں۔ رات کو سونے لگیں، بستر میں لیٹیں، شہادت کی انگلی سے اپنے دل پہ اللہ کا نام لیں۔ شہادت کی انگلی کو قلم تصور کریں، دل کو تختی تصور کریں۔ شہادت کی انگلی سے دل پہ اللہ کا نام لکھتے لکھتے اور اللہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اسی میں آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو خیال ہوتا ہے خواب میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ اللہ کر کے سوئیں گے خواب میں بھی اللہ اللہ ہوتا رہے گا۔ تیسرا طریقہ، فجر کی نماز کے بعد بہتر وقت ہے، ورنہ 24 گھنٹے میں جب بھی آپ فارغ ہوں ایک سفید کاغذ لیں، سفید کاغذ پہ کالی پینسل سے اللہ کے نام کو روزانہ 66 مرتبہ لکھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 60 اور 6 66 66 مرتبہ سفید کاغذ پہ آپ نے اللہ کے نام کو محبت سے لکھنا ہے، اور اس وقت تک لکھیں جب تک اللہ کا نام آنکھوں میں نہ آ جائے۔ عموماً 5-7 دن لکھتے ہیں تو وہ آنکھوں میں اللہ کا نام آ جاتا ہے، آنکھوں سے پھر اس کو دل میں اتاریں، تصور سے اللہ کے اسم کو دل پہ بسانے کی کوشش کریں، اس سے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ جب دل کی دھڑکن تیز ہو تو دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک دھڑکن سے اللہ، ایک دھڑکن سے ہو، ایک دھڑکن سے اللہ، ایک دھڑکن سے ہو۔ اس طرح یہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر آپ جاری ساری رکھیں۔ جب آپ کا قلب چلے گا تو دل پہ اللہ کا نام چمکتا نظر آئے گا، خانہ کعبہ یا حضور پاک کا روزہ دل میں نظر آئے گا، یا دل سے اللہ کی آوازیں آئیں گی، یا دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا، جس درد کے لیے اقبال نے کہا
तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। ये गौहर मकसूद तुम्हें बादशाहों से नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किसी गौहर कामिल अल्लाह के वली से अता होगा। आइए अब आखिर में हल्का जिक्र होगा। जो मेरे दोस्त खड़े हैं सबसे गुजारिश करूँगा कि चंद मिनट तशरीफ़ रखें, इस तरह बैठें जैसे नमाज में अत्तहियात में बैठते हैं। ये अल्लाह का जिक्र है और बड़े अदब के साथ इसको आपने करना है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सब दोस्त दौरान ज़िक्र आंखें बंद रखें, लफ्ज़ अल्लाह का दिल पे तसव्वुर रखें और अल्लाह के नाम का तसव्वुर दिल पे जमा कर जिक्र करें। जब दरूद पाक पढ़ा जाए उस वक़्त पूरे सीने पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर आपने सीने पे जमा के दरूद पाक का विर्द करना है और बाकी जिक्र में लफ्ज़ अल्लाह का तसव्वुर रख के जिक्र में हिस्सा लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबको अपनी बुलंद बारगाह मोहल्ला में कबूल फरमा। इस फातिहा खानी का नात खानी के सवाब आका अलैहिस्सलाम की बुलंद बारगाह मोहल्ला में तोफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके तवस्सुस से हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब दरबार आपकी रूह कुदस को बिलखुसूस पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर दाता साहब के तवस्सुस से तमाम अंबिया औलिया गौस के तौर दाल कलंदर उताद हयार जुंजुबान अक़बा दरवेश सालिक फ़कर सब के रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। चार यार पंजतन पाक बारह इमाम शोदा मासूमीन अफ सुल्तान फ़ुक़रा शहदा इस्लाम शहदा करबला शहदा पाकिस्तान शहदा इस्सत फ़रोशान इस्लाम सब की रूहों को हुज़ूर दाता साहब के तवस्सुस से सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। हाज़रीन महफ़िल के तमाम मरहूमीन वालिदैन ज़ाकिरीन ज़ाकिरात सब की अरवाहान कुदस को भी पेश करते हैं, कबूल फरमा। वालिदैन अफ़ीन की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ख़ानदान मुर्शिदी जो विसाल करके सब की अरवाहों को आपके तवस्सुस से पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस लाइन में हम सबको इस्तेबात अता फरमा, साबित कदमी और कामयाबी अता फरमा। इस लाइन की तमाम रुकावटों और मुश्किलों को दूर फरमा, हम सब के नफूस को पाक फरमा। या इलाही हुज़ूर दाता साहब के सदके जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हुज़ूर दाता साहब के सदके जो दिली नेक मुरादें लगती हैं सबकी दिली नेक मुरादों को पूरा फरमा। हम में से जो बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहर गम में मुग़रक़न हुज़्यदी सहल लना अश्कालना। जब दमे आहिर हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।